میدان بدلا، ملک بدلا، مگر شاہینوں کی تقدیر نہ بدل پائی۔ بنگال ٹائیگرز نے شاہینوں کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی۔ سلہٹ ٹیسٹ کے 5ویں روز پاکستان کو 121 رنز درکار تھے اور صرف 3 وکٹیں باقی تھیں۔ 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 358 رنز بنا پائی۔ مہمان پاکستان ٹیم کو 78 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد رضوان پاکستان کو وننگ لائن عبور نہ کروا پائے، 94 رنز پر ہی بازی ہار گئے۔ کپتان شان مسعود اور سلمان علی آغا 71 رنز بنا پائے۔ بنگلہ دیش کی طرف سے تیج الاسلام نے 6 وکٹیں حاصل کیں۔ لٹن داس پلیئر آف دا میچ، مشفیق الرحیم پلیئر آف دا سیریز قرار پائے۔ مذاکرات کے کھیل میں الجھا کر امریکہ کی ایران پر دوبارہ بمباری کی تیاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران جنگ جلد ختم کرنے والے ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، ڈیل کرتے ٹرمپ کی ایران پر حملوں کی بھی دھمکی۔ بولے کل ایران پر نئے حملے شروع کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھے۔ ہمیں ایران پر ایک اور حملہ کرنا پڑ سکتا ہے یا شاید نہیں۔ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ٹرمپ کی دل میں مشرق وسطیٰ کا درد رکھنے دکھانے کی بھی کوشش۔ کہتے ہیں ایران مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ قطر، سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات سے روکنے کا الزام ڈیموکریٹس پر تھوپ دیا۔ امریکی صدر کیوبا میں بھی رجیم چینج کرنے کی باتیں کرتے رہے۔ ایران کے خلاف فوجی مہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ۔ کہا صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ ٹرمپ اور ایران دونوں دوبارہ جنگ کے حق میں نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کریں۔ میں پاکستان گیا، ایران کے ساتھ 21 گھنٹے تک طویل مذاکرات کیے۔ ایرانی بھی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ معاملے پر کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جنگ کی صورت میں امریکہ کو سرپرائز دیں گے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب۔ کہتے ہیں امریکی کانگریس بھی اربوں ڈالر مالیت کے درجنوں امریکی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر چکی۔ یقین رکھیں میدان جنگ میں امریکہ کو بہت سے سرپرائز ملیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا کا کہنا ہے کہ ایران کا نہ تو محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایران کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر احمق دشمن نے اسرائیلیوں کے جال میں پھنس کر ایک اور حماقت کی تو جدید وسائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کبھی بھی ماضی جیسی نہیں ہوگی۔ دشمن کے پاس واحد راستہ ایرانی قوم کا احترام اور جائز حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے میناپ اسکول سے متعلق سینٹ کوم ایڈمرل کے بیان کو من گھڑت اور جھوٹ قرار دے دیا۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا کہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ شہری علاقے میں میناپ اسکول پر امریکی حملے میں طلبہ اور اساتذہ سمیت 170 افراد شہید ہوئے تھے۔ حملے کے ذمہ داروں کو عالمی قانون کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ متحدہ عرب امارات کے براکا ایٹمی بجلی گھر کے قریب ہونے والا ڈرون حملہ عراقی سرزمین سے کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ بیان میں کہا کہ حملے کے روز مزید ڈرون 1 بھی تباہ کیے گئے جو عراقی علاقے سے اڑائے گئے تھے۔ اماراتی فضائی دفاع کا گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران بھی 6 ڈرونز کو روکنے اور تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا گیا کہ حملوں میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ کے ایران پر اقتصادی حملے، ایرانی کمپنی پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ کرنسی ایکسچینج کمپنی میں ایکسچینج پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ایرانی کمپنی کا نیٹ ورک UAE، ترکیہ اور ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے 19 ایرانی بحری جہازوں کو بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر بیجنگ میں موجود۔ چینی صدر شی جن پنگ سے 1 on 1 ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور توانائی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے درمیان سیاسی اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ملاقات کے بعد غیر رسمی چائے نشست بھی ہوئی۔ کرملن کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 40 معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں، جن میں توانائی، تجارت اور انفراسٹرکچر کے شعبے شامل ہیں۔
پاک چین دوستی آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند ہے۔ 2026 میں پہلا پاکستانی خلاباز چینی خلائی مشن کے ساتھ خلا میں گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ سی پیک پاک چین دوستی کی ایک روشن اور بڑی مثال ہے۔ پاک چین دوستی کی تاریخ میں ایک بھی خزاں کا موسم نہیں آیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ سی پیک خطے کی ترقی کا باعث بنے گا۔ Narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed completely. I salute the military leadership of Pakistan under the vision and command of the Chief of the Army Staff and Chief of the Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir. Henceforth, no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. ایک سال قبل دشمن بھارت کو کرارا اور ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ بولے دہشت گرد افغان طالبان کے زیر اثر ہیں، پاک سرزمین سے دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لیں گے۔ دہشت گردوں کے معاونوں کو بھی شکست ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ، افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ کہا پروکسی سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے باعث کامیاب نہیں ہوں گی۔ جدید جنگی تقاضوں سے نمٹنے کے لیے مسلسل تربیت اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ کراچی میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کو مبینہ پروٹوکول دینے کے معاملے کی انکوائری مکمل۔ رپورٹ میں پولیس افسران کی سنگین غفلت، بد انتظامی اور اختیارات کے غلط استعمال کا انکشاف ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او گارڈن نے ایس ایس پی سٹی کے احکامات پر انمول عرف پنکی کو خصوصی پروٹوکول فراہم کیا، جبکہ تھانے میں اسے وی آئی پی مہمان جیسی سہولیات دی گئیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کی لاہور منتقلی کے لیے کارروائی بھی شروع۔ ملزمہ لاہور میں درج 5 مقدمات میں پولیس کو مطلوب۔ انویسٹیگیشن ونگ نے محکمہ داخلہ پنجاب سے ملزمہ کی طلبی کی اجازت مانگ لی۔ بانی پی ٹی آئی کا ڈیالہ جیل میں طبی معائنہ۔ ڈاکٹر عارف خان اور پروفیسر ندیم قریشی نے بانی کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ معائنہ کیا۔ متاثرہ آنکھ کے علاوہ بھی بانی کا مکمل چیک اپ۔ ڈاکٹرز کی ٹیم 1.5 گھنٹے تک ڈیالہ جیل میں موجود رہی۔ میڈیکل ٹیم اپنی رپورٹ کمشنر اسلام آباد کو پیش کرے گی۔